السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب ہوش سنبھالا تو احساس ہوا کہ مجھ پر گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تب میں نے بہت محنت کی، بی ایڈ کیا، مجھے ایک ہائی اسکول میں ملازمت مل گئی۔ بھائی بہن سبھی مجھ سے چھوٹے تھے، ان کو پڑھایا لکھایا، گھر کے حالات سنبھل گئے، مگر میرے خوابوں کے دن نوکری کی نظر ہوتے گئے۔ جب بھائی گھر کو سہارا دینے کے قابل ہوئے تو میری عمر 27 برس ہو چکی تھی۔ اب ماں کو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہو گئی۔ منہ بولی خالہ میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائیں تو ماں نے سوچا لڑکا ابھی پڑھ کر فارغ ہوا ہے، نوکری بھی مل ہی جائے گی۔ سلمان نوجوان اور خوبصورت تھا اور میری بیٹی برسر روزگار ہے۔ لڑکے والوں کا گھر ذاتی ہے اور گھر کا خرچہ بڑا بیٹا اٹھا رہا تھا جو اچھی پوسٹ پر تھا، لہٰذا اماں نے میرا رشتہ سلمان سے طے کر دیا اور پھر چٹ پٹ شادی بھی ہو گئی۔ مجھے سلمان اچھے لگے اور میں ان کو پسند آ گئی۔ ہماری جوڑی خوب بن گئی۔ چند دن تو ہنسی خوشی بیت گئے، مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ جیٹھانی خود کو مجھ سے برتر خیال کرتی ہے اور رعب بھی جماتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر کماؤ ہے۔ میں نے سلمان سے کہا کہ وہ بھی اونچی نوکری کے انتظار میں نہ رہے، کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی ملتی ہے تو کر لے، تب تک میں اپنی تنخواہ سے خرچہ اٹھاؤں گی، مگر اب ہمیں آپ کے بھائی کی تنخواہ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بھاوج کو میرا وجود بوجھ لگتا ہے۔ سلمان میری بات سن کر پریشان ہو گئے، وہ چھوٹی موٹی نوکری نہ کرنا چاہتے تھے۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے۔ ایک دن جیٹھانی نے کہا کہ جو زیور ساس نے تم کو بری میں چڑھایا تھا وہ میرا ہے، انہوں نے چند دنوں کے لیے مانگا تھا، برائے مہربانی مجھے واپس کر دو۔ میں نے ساس سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی اور میں نے جیٹھانی کو زیور واپس کر دیا۔ جب شام کو سلمان گھر آئے تو میں نے بتایا کہ تمہاری باوت صاحبہ نے مجھ سے زیور واپس لے لیا ہے، اگر آپ کے پاس زیور چڑھانے کی توفیق نہ تھی تو نہ چڑھاتے، مانگے کا تو نہ پہناتے۔ وہ بولے زیور تو میری ماں کا تھا، بھاوج کا نہیں، وہ اپنا حصہ لے چکی ہیں۔ ماں شاید اس وجہ سے خاموش ہو گئی ہیں کہ وہ گھر میں جھگڑا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ گھر بھائی کی کمائی پر چل رہا ہے اور میں بے روزگار ہوں۔ خیر تم افسردہ نہ ہو، زیور میں تمہیں پہناؤں گا اور اس سے اچھا اور بھاری ہوگا۔ خدا جانے کیسے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ میری تو اچھی تنخواہ ہے، خود لے کر پہن سکتی ہوں، آپ جھوٹے دلاسے نہ دیں، آپ بس نوکری ڈھونڈیں، یہی میرے لیے بہت ہوگا۔ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، مجھ کو علم نہ تھا سلمان میری اس بات کا اتنا اثر لیں گے۔ وہ کافی عرصہ خاموش اور بجھے رہے اور اتنے مایوس ہو گئے کہ ایسی حرکت کر ڈالی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے شوہر کا حلقہ احباب کیسا تھا، وہ کب اور کیسے اس گینگ میں جا پھنسے۔ ایک دن شام میں اسکول سے پڑھا کر لوٹی تو سلمان گھر میں موجود نہیں تھے۔ رات ہو گئی، وہ نہ لوٹے تو مجھے فکر ستانے لگی۔ رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح 4 بجے گھر آئے تو ان کے ہاتھوں میں ایک بیگ تھا جس میں کچھ زیورات اور نقد رقم تھی۔ کہنے لگے یہ زیورات تمہارے ہیں اور رقم بھی سنبھالو، اس سے کوئی کاروبار کرنا ہے تاکہ تمہیں بھابھی کے روپ میں نہ رہنا پڑے۔ ہم الگ گھر لے کر رہنے گے، لیکن کچھ دن کے لیے اس بیگ کو کہیں چھپا دو۔ اس وقت وہ بہت تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جیسے مسلسل جاگتے رہے ہوں۔ میں نے کوئی سوال کرنا مناسب خیال نہ کیا، ان کا ہاتھ بھی سہمی تھا۔ یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ صبح بتاؤں گا، ابھی مجھے سونے دو۔ انہوں نے نیند کی گولی کھائی اور سو گئے۔ اس بارے میں میری پریشانی تو کم ہوئی کہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئے تھے۔ سوچا اچھا آرام کرنے دوں، بعد میں پوچھ ہی لوں گی، خود بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر اسکول کی تیاری کرنے کی بجائے چھٹی کر لی اور سو گئی۔ بہرحال بیگ کو میں نے بستروں والی بڑی پیٹی کے نیچے چھپا دیا کہ فی الحال اس کو چھپانے کی کوئی اور جگہ ذہن میں نہ آ رہی تھی، لیکن دل کو پریشانی لگ گئی تھی کہ یہ کہاں سے لائے ہیں۔ دوپہر کو میری آنکھ کھلی، وہ بھی سو رہے تھے۔ میں نے گھر کے کچھ کام سمیٹے، تبھی شام ہو گئی۔ شام کو بھی جیٹ آفس سے آئے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر پولیس والے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا سلمان کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہمیں وہ ڈکیتی کے کیس میں مطلوب ہے اور آپ کے گھر کی تلاشی بھی لینی ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، آپ ہمارے گھر کی تلاشی لیں گے تو بدنامی ہوگی، اگر آپ کو میرا بھائی مطلوب ہے تو آئیے بڑے شوق سے گرفتار کر لیں، وہ گھر میں موجود ہے۔ پولیس نے سلمان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ میں رونے لگی تو جیٹ نے کہا یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تمہارے لیے ہی اس نے ڈکیتی کی ہے اور چور ڈاکو بن گیا ہے، اس سے پہلے تو وہ ایسا نہیں تھا۔ تم نے اس کو زیورات کے لیے پریشان کیا ہے کیونکہ تم زیورات دینا نہ چاہتی تھی،
اس نے مجبور ہو کر ڈھکا ڈالا تاکہ تمہارے تانوں سے بچ سکے۔ مجھے بتاؤ، کیا زیور ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ تمہاری وجہ سے خاندانی عزت ہاتھ میں مل گئی ہے، اب میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ یاد کرو گی۔ اس کو کہتے ہیں چھت بھی میری پت بھی میری۔ بھلا میرا کیا قصور تھا؟ انہوں نے زیور بھری میں چڑھا کر واپس مانگے، میں نے دے دیے۔ اب میں شوہر سے شکوہ بھی نہ کرتی تو کس سے کرتی؟ بے شک پڑھی لکھی تھی، مگر ہمارے یہاں عورت پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ، اسے زیور سے پیار ہوتا ہے، مگر میں تو یہ نہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر ڈکیت بن جائے۔ جو کچھ سلمان نے کیا اپنی مرضی سے کیا، لیکن الزام سارا مجھ پر آ گیا۔ البتہ یہ میری غلطی کہ میں نے شوہر کے کہنے پر بیگ چھپا دیا اور اس بارے جیٹھ کو نہیں بتایا، اس خوف سے کہ وہ یہ بیگ پولیس کے حوالے کر دیں گے تو پولیس کو ابھی کے ابھی ڈکیتی کا ثبوت مل جائے گا، پھر سلمان بری طرح کیس میں پھنس جائیں گے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ جب پولیس اپنے داؤ آزمائے گی تو وہ خود سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ زخمی ہاتھ نے بھی سارا راز اگل دیا کہ انہوں نے کھڑکی کا شیشہ مکہ مار کر توڑا تھا۔ پولیس دوبارہ گھر آئی بیگ برآمد کرنے کے لیے۔ تب جیٹھ نے مجھ پر بہت بگڑے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ بیگ تمہارے پاس ہے، اب اور زیادہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میری نوکری زد میں آ جائے۔ تم عجب پڑھی لکھی جاہل عورت ہو، اگر اسی طرح ہم نے بیگ پولیس کے حوالے کیا ہوتا تو ہم شریک جرم نہ ٹھہرتے۔ اب تم کو بھی یہ پکڑ کر لے جائیں گے کیونکہ چوری کا مال ہم سے برآمد ہوا ہے۔ بیگ تو پولیس کے حوالے ہوا، لیکن اس کے بعد تھوڑی بہت کارروائی دکھانے کو گھر کی تلاشی بھی لی گئی۔ جیٹھ صاحب پوزیشن والے آدمی تھے، پولیس کے ایک بڑے آفیسر سے ان کے اچھے ملازم تھے۔ انہوں نے ان کو فون کر کے سچ سچ تمام احوال بتا کر کہا کہ یہ عورتوں کے کرتوت ہیں اور مرد اس طرح پھنستے ہیں۔ انہوں نے جیٹھ کی شرافت کی لاج رکھی اور بات صرف سلمان کی گرفتاری تک محدود رہی، گھر کے دیگر افراد کو شامل تفتیش نہ کیا، نہ ہی پولیس نے کسی کو پریشان کیا۔ سلمان نے قبول کر لیا کہ اس نے اس ڈکیتی میں پہلی بار حصہ لیا ہے، اس طرح بچاؤ تو ہو گیا، مگر ہمارے جیٹھ نے کہہ دیا کہ میرا اپنے ڈکیت بھائی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میں اس کی ضمانت یا کیس میں کوئی قانونی مدد کروں گا، اور میرا تم سے بھی کوئی رشتہ واسطہ نہیں، تم اپنے میکے جا سکتی ہو۔ اس ڈکیتی کی خبر اخبار میں چھپی۔ اپنے شوہر کا نام ڈکیتی کی خبر میں پڑھا تو بہت شرمندہ ہوئی اور ٹیچرز کو بھی سنگن ہو گئی کیونکہ وہ میری شادی اور ولیمے میں آ چکی تھی۔ انہوں نے سلمان کو دیکھا ہوا تھا اور اب ڈاکوؤں اور چوروں کے گینگ کے افراد کے ساتھ ان کی بھی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ بھلا اخبار والے کسی کو بخشتے ہیں؟ جبکہ بڑے بھائی نے اللہ ترکی کا اعلان کر دیا۔ میں چند ماہ کی دلہن تھی اور وہ ٹیچرز اور شادی والے دن مجھ پر رشک کر رہی تھی، اب تنزیاں مسکرا رہی تھی۔ لکھ نہیں سکتی کہ اس کے بعد میں نے کتنی سختیاں جھیلیں، جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی لٹا دی، مگر سلمان کی ضمانت نہ کروا سکی۔ ان کو جس گینگ نے اپنے ساتھ پھنسایا تھا اس کے بعد سر لوگوں سے تعلقات تھے، جو لوگ پکڑے گئے تھے ان سب کی ضمانت ہو گئی۔ انہوں نے سارا الزام سلمان پر ڈال دیا اور میں ناتمہ اپنے شوہر کو جیل کی سلاخوں سے رہائی نہ دلوا سکی۔ 7 برس تک میں اس آس میں سلگتی رہی کہ کبھی تو میرا شوہر جیل سے باہر آئے گا، مگر ایک دن انہوں نے مجھے جیل سے ہی طلاق بھجوا دی کہ تم اپنی آزاد زندگی بسر کرو، مجھ پر تو ڈاکو اور قاتل کا دبا لگ چکا ہے۔ حالانکہ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، تمہارے لیے زیور لانے کی خاطر چوری میں ضرور شریک ہوا تھا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ جرائم کی دنیا اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو سلمان کے لیے عمر بھر انتظار بھی کر سکتی تھی، میں نے تو ان سے شادی نہیں مانگی تھی، خود انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے اپنے محبوب شوہر سے واقعی محبت تھی، اس لیے دوبارہ شادی نہیں کی۔ والدین اور بھائی کہہ کر ہار گئے، سوچا بس اب یہی زندگی بہتر ہے، جو ہوا سو ہوا۔ اللہ نے ملازمت دی ہوئی تھی، کسی کے محتاج تو نہیں تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ تعلیم بڑی نعمت ہے۔